Dear students of class 9th, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو لیکچر میں شوری دا کشمیری کے ریمائننگ جو ورسز ہیں ان پر بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تیرے رخسار و لب کی رعنائی، تیرے رخسار و لب کی رعنائی، نو دمیدہ گلاب کی سی۔ شاعر اس ورس میں اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کے گال، رخسار و چیکس، اسی طرح آپ کے ہونٹ، ان میں خوبصورتی، رعنائی، آرائش و زیبائش غضب کی ہے، اور پوئٹ نے اسی بنا پر ان کے رخسار و لب کو نو دمیدہ مینز تازہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند ٹھہرایا ہے، مماثل اور مشابت کہا ہے۔ یعنی میرے محبوب کے ہونٹ جس طرح تازہ کھلا ہوا گلاب اچھا لگتا ہے، وہ خوبصورتی اور رعنائی، آرائش و زیبائش اس میں غضب کی ہوتی ہے، اسی طرح برابر من ان ہو میرے محبوب کے گال و رخسار، اس کی خوبصورتی اور چمک دمک اسی گلاب کی مانند ہے، اسی تازہ کھلے ہوئے فلاور کی مانند ہے۔ گو کہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کی اس میں تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض، اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض جو چمک، اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض جو چمک ان میں سراب کی سی۔ یعنی شاعر کہتے ہیں آج بھی اگر دیکھا جائے، آج بھی کتنے فرات ہے بے فیض، یعنی آج بھی، تو اس کا مطلب خود ہی واضح ہو گیا کہ پچھلے زمانے میں کوئی فرات تھا جو بے فیض، بے سود، بے فائدہ نکلا، جس کا کوئی مطلب اور مقصد نہ نکلا، جس نے کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں دیا۔ دراصل تلمیہ کو شاعر نے استعمال کر کے یہاں اس واقع تاریخ کے، اس مشہور و معروف واقع، اس نیچرل ٹریجڈی کی عکاسی اور غمازی کرنے کی شاعر نے کوشش کی ہے، جو 61 ہجری دیٹ مینز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 50 سال کے بعد جو واقعہ تاریخ میں پیش آیا ہے، اس کی یہاں اس کو بیان کیا ہے۔ وہاں سے دریائے فرات پر یزیدی فوج جو ہے جب انہوں نے پہرا بٹھایا، تو پھر امام حسین کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں، امام حسین کے ان فوجیوں، حواریوں اور لشکروں کو انہوں نے پانی سے روکا۔ گو کہ شاعر کہتے ہیں جو یہ فرات ہے یہ بے فیض نکلا، یہ بے سود نکلا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ فوج جو ہے وہ ان میں جو تشنگی تھی، جو ان میں پیاس تھی، یہ فرات ان کی اس پیاس کو نہیں بجھا سکا، تو دیٹ مینز بے فائدہ ہے، بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملا ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض جو سراب ہے، جو چمک ہے سراب کی، سراب مینز دھوکہ، یعنی ان میں جو چمک دھمک ہے، جو ان میں اس وقت تمتماہٹ ہے، وہ دھوکے کی مانند ہے، یعنی وہ دکھاوا ہے، یعنی جیسے وہ نظر آتے ہیں ویسے حقیقی معنوں میں وہ نہیں ہے۔ یعنی دراصل پوائنٹ شاعر اصل میں اس ورس کے ذریعے جو یہاں ایمبیگیوس بات ہے، جو یہاں گول مول اور جو یہاں ہڈن پوائنٹ ہے، وہ ہے آج دنیا میں دیکھا جائے تو یہاں لاکھوں کروڑوں ایسے انسان موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گوناگون نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے انبار اور ڈھیروں کے ڈھیر عطا کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو وہ خرچ کرنے کے لیے سوسائٹی کے اس گروہ پر، اس جتھے پر تیار نہیں ہے۔ ہاں، جو در در کی ٹھوکریاں کھاتے ہیں، جو بھیک مانگنے پر جو بھیک مانگنے کے لیے در در جاتے ہیں، اور جن کو 2 لقمے میسر نہیں آتے، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، اور اسی طرح سے جن کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہے، تو وہ پریشان حال ہے، وہ پریشان حال ہے۔ لہذا
اب جس کے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے، دن دولت ہے، عیش و آرام ہے، آل فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کنجوسی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ کنجوس بنا ہوا ہے، تو دیٹ مینز ان لوگوں کی کافی پریشانی. اسی لیے کہتے ہیں آج بھی دیکھا جائے تو کافی فرات ہے. اس وقت فرات بہت سارے ہیں لیکن وہ بے فیض ہے. بے فیض مینز بے فائدہ ہے. وہ بے فائدہ، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے اب کہتے ہیں لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت خواب کی سی. لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت خواب کی سی. شاعر کہتے ہیں یوں تو اگر دیکھا جائے کہ لوگ نیند سے بیدار ہو چکے ہیں. اس وقت لوگ جو ہے وہ نیند سے چھٹکارا پا چکے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں سے وہ مستی، وہ خمار، وہ ابھی بھی جھلکتا ہے، وہ ابھی بھی نظر آتا ہے، اگرچہ یہ بیدار ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ اپنے بستروں سے الگ ہو چکے ہیں. دراصل شاعر یہ کنوے کرنا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے، جو بیداری، سماج میں جو اویئرنیس، سماج میں جو جاگرتی، سماج میں جو علم، جو لوگ بظاہر کہتے ہیں چینجز اس سطح کی، اس نوعیت کی آ چکی ہے، نہیں، وہ نہیں، یہ خواب و خیال کی بات ہے. دراصل ابھی ہم گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. دراصل ابھی چینجز نام کی چینجز ہے، چینجز نہیں آئی ہے. دراصل لوگوں میں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو وہ ابھی لوگوں میں نہیں ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں یعنی لوگ ابھی بھی نیند میں ہیں، لوگوں میں ابھی اویئرنیس کریٹ نہیں ہوئی ہے، لوگ جو ہے وہ ابھی مہذب نہیں بنے ہوئے ہیں، نالج جو ہے وہ ان کے پاس ابھی نہیں آئی ہے، اگرچہ وہ بیدار ہو چکے ہیں. تو یہ تھے وہ ورسز جو کل کی ویڈیو لیکچر میں بچے تھے. آج ان کی ایکسپلینیشن میں نے کی ہے. آئی ہوپ یو مائٹ ہیو انڈرسٹوڈ دس انشاءاللہ. سو کوئی پریشانی ہے، کوئی کیوری، کوئی بھی کوشچن آپ کو پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیجیے، ڈونٹ وری. تو میں نے جو دقیق و ثقیل الفاظ جو استعمال ہوئے تھے وہ میں نے یہاں، اگر آپ دکھ رہا ہے، رخسار کے معنی ہے گال، لب کے معنی ہونٹ، نو کے معنی نیا، دمیدہ کھلا ہوا، یعنی نو دمیدہ معنی تازہ کھلا ہوا، بے فیض، بے فائدہ، بے سود، جس کا کوئی فیض نہیں ہے. سراب مینز دھوکھا. یہ سراب کہاں آپ کو نظر آتا ہے؟ جو یہ آپ ریگستان میں، بڑے بڑے ڈیزرٹس میں انسان جاتا ہے تو دور سے اس کو گما ہوتا ہے کہ وہاں ہمیں پانی ملے گا، لیکن وہ ریت کے وہ ذرے اور دانے، ان میں تمتماہٹ، ان میں وہ چمک ہوتی ہے. پھر انسان وہاں پہنچ کر انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم الگ سے پڑھیں گے. دراصل شاعر نے اس کو یہاں میٹافر کے طور پر استعمال کیا ہے. تو یہاں رانائی مینز آرائش، زیبائش، خوبصورتی اور پریٹینس. کسی آلریڈی میں نے کنوے کل کے ویڈیو لیکچر میں بھی کیا ہے. یہ حرف تشبیہ ہے. تشبیہ انہی لفظوں سے بنتی ہے. تو کیفیت جمع کوائف اور اس کا مطلب حالت. تو یہ تھے کچھ دقیق و ثقیل الفاظ اور ان کا معنی میں نے کنوے کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.